حافظ صاحب جو ملٹری کورٹ ٹرائل کے حوالے سے جو قرارداد منظور ہوئی ہے وہ کتنی اہم ہے اور کتنی ضروری ہے، اور اب اس فیصلے کی جو قانونی حیثیت ہے یہ ناظرین کو ذرا عام الفاظ میں سمجھائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جس طرح سینٹ کے اندر ایک کنسرن جو ہے وہ سامنے آیا، اس طرح پاکستان کا جتنا بھی سارے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہ کی جائے کہ جس سے اس کا بریکیج آئے، یا اس کے جو انسٹالیشنز ہے اس کے اوپر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی اٹیک نہ آئے، یا اس کے بعد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ایسپنیج یا اسپائی، یا اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کے جو فارن اینیمیز ہیں ان کے ساتھ مل کے پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی بریچ نہ کرے، یا آرمی کے اندر جو لوگ ہیں اور وہ ریٹائرڈ جو آرمی کے لوگ چلے گئے ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسی چیز نہ کی جائے کہ جس سے پاکستان کا جو ایک پورا ایک سیکیورٹی پیراڈم ہے اس کے اندر کوئی پرابلم آئے، یا ہماری جو آن گوئنگ ملٹری آپریشنز چل رہے ہیں اگر اس کے خلاف کو کھڑا ہو تو ان کے خلاف جو ہے وہ پراپر طریقے سے لا جو ہے اس کو حرکت میں آنا چاہیے، اور جو بھی اس کے اندر ملوث ہو اس کو لاز جو ہے، اور وہ لاز دنیا کے سارے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی ہے کہ ہر ملک کے اندر ایک ملٹری لا ہوتا ہے، اور وہ ملٹری لا ہی ڈیل کرتا ہے ان ساری ایکسیپشنل سچویشنز کو، ایکسٹراڈنری سچویشنز کے اندر، وہ چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے اس کے بعد فرانس، رشیا، چائنا، آپ کے جو ہمسایہ ممالک ہے بنگلہ دیش، تھائی لینڈ، یو اے ای، سعودی، سب دنیا کے، مصر، ہر دنیا کے ملک کے اندر ملٹری لاز ہے، اور ملٹری لاز ہمیشہ ہوتے ہی اسپیشل سچویشن کو کوپ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ کبھی بھی ریگولر جسٹس سسٹم کی نہ ریپلیسمنٹ ہوتے ہیں، نہ انہیں کمپیئر کیا جاتا ہے دنیا کے اندر، چونکہ اس کے اندر آپ کے سیکرٹس بھی انوالو ہوتے ہیں، کانفیڈینشیلٹی بھی ہوتی ہے، ایسپنیج بھی ہوتا ہے، آپ کے وٹنسز ہیں وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں، ان کی پروٹیکشن ہے، پھر آپ کے ججز ہیں، لائرز ہیں، یہ پورا ایک سسٹم ہے جو کام کرتا ہے دنیا کے سارے ممالک کے اندر، اور اسپیشلی 36 ممالک کے اندر تو ملٹری کورٹس ایسی ہیں کہ جہاں پہ سویلینز کو ٹرائی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کا جب ملٹری لا بنا تو اس کے اندر بھی یہ گنجائش جو تھی وہ شروع کے اندر نہیں تھی کہ آپ سویلینز کو ٹرائی کر سکیں، 1952 کا ہو یا 53 یا 61 کا، لیکن 1967 کے اندر جب 2 امینڈمنٹس اس کے اندر لے کے آئی گئیں، اور جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک کی طرف میں نے اشارہ کیا یہ چیزیں موجود تھیں پہلے سے ہی، تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب 21D اور اس کے اندر آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور سیکشن 59(4) کو ڈالا گیا تو یہ معاملہ جو ہے پہلی دفعہ جو ہے پاکستان کے ہائی کورٹس کے اندر یہ چیلنج ہوا کہ کیا سویلینز کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جب آپ کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ابھی نہیں آیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ دیا، اور اس کے بعد 1973 کا ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے جو آج بھی موجود ہے، جس کو تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اس کے جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے انہوں نے کچھ کانسٹیٹیوشن کے جو پیرامیٹرز بنائے، اس کے اندر فنڈامنٹل رائٹس بھی تھے، اور ان فنڈامنٹل رائٹس کے اندر انہوں نے ایک چیز ڈالی جو آرٹیکل 8 ہے کہ یہ جو ملٹری لاز ہیں جو جس کے اندر میں نے اشارہ کیا پاکستان آرمی ایکٹ ہے، پاکستان ایئر فورس ایکٹ ہے اور نیوی آرڈیننس ہے، اور اس کے ساتھ جو لینڈ ریفارمز لا تھے، ان کو آپ فنڈامنٹل رائٹس کی بنیاد پر یا آرٹیکل 8 کی بنیاد کے اوپر سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتے، الٹرا وائرس نہیں کر سکتے، اور یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک ایکسیپشن جو ہے سب آرٹیکل 3 کے اندر آرٹیکل 8 میں پرووائڈ کی گئی، اور پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلی دفعہ 1975 کے اندر گیا، اور وہاں اس وقت جو چیف جسٹس حمود الرحمان صاحب تھے انہوں نے ایک فیصلہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں یہ پارلیمنٹ کی کمپیٹنسی بھی ہے، اس کے اندر کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے، اور آپ اسپیشل سچویشن کے لیے اسپیشل لاز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں، اور اس کے اندر ڈیو پروسیس آف لا کی بھی کوئی وائلیشن نہیں ہے، چونکہ جہاں تک اپیل کی بات ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ 2 فورم انٹرنل پرووائڈڈ ہے پاکستان آرمی کے اندر، ایک ٹرائل ہے، دوسرا اپیل ہے، تیسرا جو ہے وہ آرمی چیف کے پاس آپ کا کیس جاتا ہے مرسی کے لیے، یا آپ اس کے اندر جو بھی آپ پریئر کرنا چاہیں، اور پھر آپ کو جو ہے ہائی کورٹ کی جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن آرٹیکل 199 اس کے اندر اور آرٹیکل 185 سپریم کورٹ کے اندر، تو یہ معاملہ جو تھا پھر اس کے بعد 96 سپریم کورٹ میں آیا، پھر 2007 میں آیا، اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری صاحب نے بھی یہی فیصلہ دیا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئی 21 آئی، اور اس کے اندر جو ہے سپریم کورٹ کا 70 رکنی بینچ بنا، اس نے ایک فیصلہ دیا جو 11/6 سے آیا، پھر 2017 کے اندر چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے ایک فیصلہ دیا، اور یہ اسٹیٹل پرنسپل یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ملٹری لاز کے اندر اگر یہ اوفینسز جس کی طرف میں نے کیٹیگری کی، اور یہ دنیا کے ہر ملک کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ ایسٹرن ہے، ویسٹرن ہے، ایشیا کے اندر ہے، ساؤتھ ایشیا کے اندر ہے، فار ایسٹ ایشیا کے اندر ہے،
آپ ان کو ملٹری کے اندر ٹرائل کر سکتے ہیں، اور اس چیز کی جو پریکٹس 48 سال کے اندر سپریم کورٹ کے اندر تھی، اس کو 23 اکتوبر کو 9 اکتوبر کے کانٹیکسٹ میں جب ڈیویٹ کیا گیا ہے تو اس کے لیگل سیریس ریپرکشن سامنے آئے ہیں، جس کی طرف اب سارے کنسرنز بھی، اور سپریم کورٹ میرا خیال یہ ہے کہ لارجر بینچ کے بعد جو ہے ان چیزوں کو ریکٹیفائی بھی کرے گی اور پراپر فیڈرل گورنمنٹ اس کیس کو پلیڈ کرے گی، تاکہ جو ویکیوم آیا ہوا ہے اس وقت لاز اور ملٹری کورٹس اور ٹیررسٹ کے خلاف جو ہے اس کو ایڈریس ایٹ ارلیسٹ کیا جا سکے۔ حافظ احسان صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ۔ دیکھیں میرا اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے، اور لیگل یا کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایکسپینشن کی گئی ہے 9 مئی کے انسیڈنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، یا وہ ایک کیس وہی تھا، اور جب آپ نے 1967 کی امینڈمنٹس جو تھی ان کو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ نے کہا ہے، تو اس کے اندر جو ایک بلینکٹ امیونٹی آئی ہے اس کے بڑے لیگل اور سیریس ریپرکشنز آ بھی رہے ہیں اور آئیں گے بھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا ایک ڈیٹرنس جو ہے اس کو ہٹا دیا جائے، یا آپ کا ایک سسٹم جو ہے جو دنیا کے دوسرے کمپیریٹیو ممالک کی طرح موجود ہے اس کو آپ ریپلیس کر دیں اور اس کی جگہ ایک ویکیوم آ جائے، تو پھر آپ کے ملک کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بھی آئیں گی اور اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے آگے آپ دیکھیں کہ یہ جو جتنے انسیڈنٹ ریسنٹ پاسٹ کے اندر ہوئے اس امینڈمنٹس کے بعد جو ہے، اب آپ ان کو پاکستان کی ملٹری لاز یا ملٹری کورٹس کے اندر نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو ریٹراسپیکٹیو افیکٹ دیا گیا تو اس کا پھر یہ ہے کہ جو آپ کی 21 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے بعد 350 جو کنوکشنز تھیں جو سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہوئی ہیں وہ بھی جائیں گی، پھر گلبھوشن جو ہے وہ بھی پاکستان کے پاس ہے اور اس کی کنوکشن ہے وہ بھی جائے گی، تو اس کے لیگل سیریس ریپرکشنز ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ نے میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح اسسٹ کرنا چاہیے تھا آرٹیکل 8 کے اوپر یا 1967 کے اوپر، اس طرح کیا نہیں ہے۔ اب انہیں چاہیے کہ بہترین طریقے سے اس کیس کو پلیڈ کریں، سپریم کورٹ کا لارجر بینچ سنیں، اور ارلیسٹ جو ہمارے ملک کے اندر لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ویکیوم ہے اس کو سپریم کورٹ کے پاس جا کے ساری باتیں کر کے اس ایشو کو ریزالو کروانا چاہیے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔